پھر تقوی ہے کیا؟ اب پہلے تھا متقی کون ہے جو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، اب تقوی کیا ہے؟ مجھے قرآنک ٹرم جو ہے نا، اب میں نے اس کو بتا دیا، پرہیزگاری، بچنا، مجھے اب وہ نہیں چاہیے۔ آپ کو کیا سمجھ لگی کہ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا اللہ سے، وہی مطلب ہم اگر غلط کام کرے یا غلط بول رہے یا غلط فیصلے تو نہیں، کیونکہ کوئی بندہ آپ کو روکتا ہے یا نہیں یا دیکھتا ہے نہیں، لیکن آپ کے دل میں اندر خوف ہو کہ نہیں مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، اوکے، دماغ میں رکھنا، میں شاید بھول جاؤں کہ اس کو یاد رکھنا۔ یہ جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، جیسے فرض کریں آپ تنہا ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، آپ کے پاس فون بھی، آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کو چاہیں آج کل فرینڈ بنا سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی محبت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کے اوپر میری پکڑ ہوگی، اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ چیز جو ہے نا آپ کو اس چیز سے روکے رکھتے برائی سے، یہی تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ، اوکے جی۔ ہر حالات میں اللہ کے جو بتائے ہوئے قانون ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، ہر حالات میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے۔ کیا میں گزارتی ہوں؟ پھر اگلا کوشچن شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کیا میں کرتی ہوں؟ نہیں کرتے۔ 100% تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کوشش، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کریں۔ الحمدللہ، اوکے۔ خاص کر کے اگر ہم آج جہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ہماری تو یہ، کیونکہ یہاں سے ہم جب سن کے جاتے ہیں قرآن سے جڑتے ہیں تو یہ پتہ علم نہیں، اتنا مسجد شعور میں نہیں، آنے پتہ سے نہیں پہلے ہے نا، کوشش کرتے ہیں۔ 10% تھا، لیکن الحمدللہ جب سے مسجد اس میں آئے 50% ہوا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، گڈ امپرومنٹ آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علی کا وہ حدیث ان کی یاد کر لیں، تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، شریعت پر عمل کرنے، جو مل جائے اس پر قناعت کرنے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا اللہ سے ڈرنے، ہر کام میں اللہ سے ڈرنے، کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اللہ نے روکا ہے یا نہیں روکا، میں کروں یا میں نہ کروں، پہلے سے کوسچن کریں بیفور یو ڈو اٹ۔ ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی آ جاتے، تب بھی الحمدللہ کہیں نہ کہیں ایمان کیا کارنر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ شریعت کے ہر عمل پر، حکم پر عمل کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو کر لینا، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا، جو مل گیا اس پہ قناعت کر دینا، گلہ اور شکوہ نہیں، الحمدللہ جس بھی حال میں ہوں، کیوں؟ میرے رب کی چوائس ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے۔ اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے نا کہ میرے رب کی چوائس ہے، شکر دیکھنا، شکر کیسے منہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا کہ میں اس حالت میں رہوں۔ اللہ نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر وہ ڈالتا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اس محبت کے لیے، پھر پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کے آئے، پھر نیگیٹیوٹی اپنے آپ کو بیچارہ نہ کریں کہ میں ہی رہ گئی تھی، یا مجھے ہی کیوں ہوا، یا میں ہی کیوں ہوں۔ اس پہ خوش ہو کہ اللہ نے چن لیا۔ اور ہر انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا جو پیمانہ آتا ہے نا، وہ اس کے ایمان کے پیمانے کے لحاظ سے آتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ میں نے بوجھ نہیں ڈالتا، میرے اندر وہ وسعت ہے، میں نے وہ ڈھونڈنی ہے، اللہ نے مجھے پسند کر لیا۔ اسی میں یہ بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، میرے رب نے ہمیں چن لیا۔ میرا ایک دن نہیں آتی تھی، دوسرے دن رو رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا غلطی ہو گئی ہے کہ ہمارے اوپر آزمائش نہیں آئی، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی دیر ہمیں نہیں آ رہی، یہ نہیں کہتی میں کہ ہمیں مانگنی چاہیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم آزمائشوں کو ٹیک کر سکیں، اگر وہ آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے، اس پر بہترین طریقے سے ریاکشن دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے سے جو کہ سنت کا طریقہ ہے۔ پھر قیامت کے دن کی تیاری کرنا، ہر قدم پھونک پھونک کے گزارنا، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا، یہی قیامت کی دن کی تیاری ہے نا، کہ اگر آنکھیں بند کے جیسے باقی سارے کر رہے ہیں میں بھی کرتا جاؤں تو یہ قیامت کی تیاری تو نہیں نا میں کر رہی، میں دوسروں کی فالوئنگ کر رہی ہوں۔ اور ایک متقی جو ہوتا ہے وہ فالوور نہیں ہوتا، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ فالو کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ فالوور ہوتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے۔ ہمارا الٹی چکی چلتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فالو کریں، لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم کریں، باقی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ہم کتنے سالوں سے دورہ قرآن سن رہے ہیں، کتنے وعدے ہم نے کیے، کتنے ارادے کیے، کتنی ہم نے کامیابی حاصل کی، اور کتنے ہم نے خود سے سوال کیے، یا کتنے ہم نے خود سے سوال پوچھے۔ یہ ہم نے پچھلے رمضان میں بھی یہی کوسچن میں نے ریز کیا تھا ایٹ دا بگننگ، کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، کیونکہ یہ میں نہیں آپ کو بتا سکتی۔ دس از یور می ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ لاسٹ رمضان میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا، لکھ لیں،
دس از اے ٹائم مینجمنٹ، نیکسٹ ویک اس پہ ہم بات کریں گے. وہ ٹاسک لکھیں، اگر آپ لکھ کے لے آئیں گے اتنا ہمارا ٹائم بچ جائے گا کہ میں نے لاسٹ رمضان میں یہ کیا ہے. اس کے تناظر میں اگلی لسٹ بنائیں گے کہ اس رمضان میں کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو میں نے وعدے کیے ہیں اپنے آپ سے قرآن کو سن کے کہ میرا دل میں فوراً سے کسک آتی ہے، ہائے میں یہ کر لوں، ایسا ہونا چاہیے، یا میں یہ کر سکتی ہوں، یا شاید میرا سکوپ ہے، میں اتنا لے سکتی ہوں لیکن میں لے نہیں رہی. تو وہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ کبھی لکھا ہوا دوبارہ آپ کی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں جب لکھ لیا جاتا ہے وہ دماغ کو انڈیکیٹ ہو جاتا ہے، اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر جو بھی ارادے جو بھی کریں، کتنی کامیابیاں رہی کتنی نہیں رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تھوڑی سی بات ہم نیکسٹ ویک بھی کریں گے. پھر تقویٰ ایک صحابی کی نظر میں جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا. ہم سب بچپن سے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. جب انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیوں نہیں، میں چلا ہوں. تو انہوں نے پھر پوچھا تھا کہ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیسے اس پہ عمل کرتے ہیں، کیسے آپ چلتے ہیں اس راستے پہ. آپ کے جب دیکھیں پتھر ہے راستے میں، ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اب اگر یہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اب پاکستان کھیتوں والی وہ چھوٹی چھوٹی سی گلیاں جو بنی ہوئی ہوتی تھی، ادھر بھی فصلیں ہوتی تھی، ادھر بھی ہوتی، ادھر بھی کانٹے والی. جب اسکول جاتے تھے اسپیشلی ان جگہوں پہ ہم جاتے ہوتے تھے ایز اے جسٹ کھیلنے کے لیے، چھپن چھپائی جب کھیلتے تھے، تو ہاؤ وی گو پاس دا پاتھ، کیسے ہم گزرتے تھے کہ میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں، کہیں اڑ نہ جائیں. ہم مطلب ایک وہ پتہ گیم بھی ہوتی تھی، کہیں لائنیں نیچے لگاتے، کہیں ہاتھ دوسری کپڑا نہ لگ جائے، ہاتھ نہ لگ جائے، کتنا ہم سمیٹ کے چلتے تھے. تو ایگزیکٹلی انہوں نے کیا، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ اولے جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا بس یہی تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قدم پہ بچا کے نکلنا. دیکھیں ہماری زندگی میں ہر جگہ ہی کانٹے ہیں، ہر جگہ ہی ہرڈل ہے. اور فیملی میں دیکھیں بچوں کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے بچوں کے ساتھ تو نہیں لگے ہوئے. میاں کے ساتھ مقناطیس والے کانٹے لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے ہیں. ان لاز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے. تو یہی رشتے ہیں، ان کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو ان تنگ راستوں سے، تنگ گلیوں سے گزار کے میں نے نکلنا ہے تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ میں کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جاؤں، نکل جاؤں. جب آپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ سارے راستے جو نا آپ کو تکلیف نہیں دیتے. پھر کانٹا چبھ بھی جائے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. کانٹا تبھی چبھتا ہے جب میں بڑی نرم و نازک والی ہوتی ہوں، جب کوئی کام نہیں کرتی، جب کچھ برداشت نہیں کرنا سیکھتی تو کیا ہوتا ہے، سوئی بھی لگ جاتی تو کیا ہے، چینکھیں مارتی ہیں نا. پھر جب کانٹے بھی لگیں گے، پتھر بھی پڑیں گے نا، آپ کہتے ہیں یہ میرے مقدر میں ہی ہے، بس چلتے جاؤ، میں نے اسی راستے پہ نکلنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے، البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو وہ یاد کر لیں، ہم نے بڑی تفصیل سے یہ حدیث کی تھی کہ تقویٰ یہاں پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کسک یہاں سے اٹھتی ہے، غلط اور صحیح کا تقاضا جو ہے یہاں سے اٹھتا ہے. اور جب وہ آپ کو غلط اور صحیح آپ کے دل میں پنپتا ہے، آپ اسی وقت اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، الحمدللہ میں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہوں. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں تقوی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کی ناراضگی کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر لیتا ہے. اپنے درمیان اور اللہ کی ناراضگی کے درمیان کیا کہ میں کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. کھڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے، پھر آگے کوئی کام کرتا ہے. ہم کئی دفعہ ہوتا ہے تیش میں آتے ہیں، فوراً سے کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کوئی احساس بھی دلاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک تھی، میں ماننا نہیں چاہتی. لیکن اس چیز کو مان جانا بھی الحمدللہ ایک کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ میں نے بیج بو دیا ہے، کہیں نہ کہیں مجھے احساس ہو رہا ہے، تو اس چیز کو، اس کا خیال رکھنا. قرآن و حدیث میں تقویٰ کی اہمیت کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن جو متقی لوگ ہیں نا، اس سے ہدایت لیتے ہیں، اس سے گمراہ نہیں ہوتے بلکہ اس سے ہدایت لینے والے ہیں، راہ ہدایت پہ وہ چلنے والے ہیں. اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں بدلنا چاہتی ہوں. ہم سارے چاہتے ہیں نا، بدلنا چاہتے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہ نہیں میں بدلنا نہیں چاہتی، بدلوں نہ وہ علیحدہ بات ہے، بدلنا ہم سارے چاہتے ہیں. اگر میں ایک اور سوال کروں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ہر روز ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے. خواب ہمارے اتنے بڑے بڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کے پہنچا دے، عمل ہو یا نہ ہو. لیکن ہم دعا مانگتے ہیں اچھے کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عمل اور نیتیں دیکھوں گا. عمل اور نیت کرنے کے بعد اگر میں یہ دعا مانگتی ہوں تو پھر تو اس پہ ٹھپا لگے گا نا،
میرا عمل بھی نہیں ہے اور مجھے ادراک بھی نہیں ہے میں مانگ کے آ رہی ہوں، بس ایک رٹی رٹائی دعا مانگ رہی ہوں. اچھے الفاظ ہیں، بزرگوں نے سکھا دیے ہیں کہ آپ دیکھیں بڑے بہت سیانے جو ہے نا بہت اچھی اچھی دعائیں مانگتی ہیں، لیکن جب ان کو ان کا مطلب پوچھا جاتا ہے ان کو نہیں پتا. کیوں؟ امی نے ایسے ہی سکھا دیا، دادی امی نے ایسے ہی سکھا دیا. کئی بچے جو پاکستان سے آئے ہیں بچی ہیں، ان کی نانی دادیوں نے کہ یہاں کے جو ہے نا انہوں نے بچوں کو ایسے وہ رٹا لگایا ہوا، باقی کچھ ان کو اردو کی سمجھ نہیں آتی، پنجابی کی نہیں آتی، لیکن میرپوری میں اردو میں پنجابی میں وہ ایسے میم سے محمد تے بیتنا بسم اللہ پتہ نہیں کر کے وہ اتنی لمبی سکھائی ہوئی ہے نا. وہ انیسا کی فرینڈ ہے، ایک دن آئی تو کہتی ہے آنٹی میری دادی امی نے مجھے یہ سکھائی ہے. میں کہا کیا؟ تو وہ پورا الف سے یہ تک وہ اتنے اچھے اچھے الفاظ سارے. میں کہا مطلب پتہ ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن بچپن سے وہ دادی ہو سکتا ہے ساتھ پڑھتی ہو، وہ بیٹھتی ہو، یا کئیوں کا ہوتا ہے بچوں کو سکھا جائیں، ان کو سمجھ ہے یا نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اس چیز کو میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس کا ادراک رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل. کیا نہیں آیا ابھی وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں اس بات کا کہ پگھلے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جھکیں آگے اس کے جو نازل کیا گیا ہوا. کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا، ہمیں کل کا نہیں پتا. ابھی بھی اگر میں نہیں اپنے آپ کو بدلوں گی، بدلنے کا تہیہ نہیں کروں گی، اگر ابھی میں اپنے نیت کر لیتی ہوں انشاءاللہ اس رمضان میں I want to be a different person, I want to be change myself. میری اندر جتنی کمزوریاں ہیں میں ان کو نکالنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے میری مدد کرنی ہے اور میں اچھی چیزوں کو ڈالنا چاہتی ہوں. بے شک تھوڑی ہی کروں، لیکن میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتی ہوں، میں اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتی ہوں، میں اپنے اخلاقیات کو سدھارنا چاہتی ہوں. میں اپنی کوئی بھی میرے اندر بری عادت ہے آپ کسی کو نہ بتائیں، آپ اور اللہ کے درمیان یہ ہونا چاہیے. میرے اندر چغلی کی عادت ہے، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، مجھے غیبت کی عادت ہے. ہم غیبت کو حرام نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ اس کو حرام کہا گیا ہے. غیبت حرام ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن ہم بولتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولنا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف شراب پینا ہی جو یہ حرام ہے. ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کسی صحابہ کے ساتھ تھے، کسی کو انہوں نے دفنایا تو بعد میں جو بندہ دفنا دیا تھا اس کے بارے میں دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نہیں ان کو ٹوکا. تھوڑا آگے جاتے ہیں تو جانور مرا ہوا پڑا ہوا تھا، پرندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس کو کھاؤ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ ہم اس جانور کو کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھاؤ. کہتے یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، کیسے ہم یہ مرا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں، پرندے کو کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کھایا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کھا چکے ہوئے ہیں. تو اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں احساس دلانے کا طریقہ دیکھو. ویسے اگر کہتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہو آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو، ان کو احساس نہ ہوتا. تو کیا ہے کہ اگر پرندے کو کہا کہ کھاؤ، نہیں دل مانتا نا، کراہت ہوتی ہے کہ میں مردہ کو کھاؤں. لیکن ہم جب غیبت کرتے ہیں تو ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ حرام کے کرائٹیریا میں آتا ہے. تو اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کریں انشاءاللہ تعالی. اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری ڈیڈ لائن کیا ہے، کب میں بدلوں گی؟ آج؟ ابھی سے اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بھی وانٹ ٹو بی اے ڈفرنٹ پرسن دین مائی لاسٹ رمضان. یا میں ابھی سے ہی کام شروع کر دوں، ابھی سے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دوں تاکہ رمضان میں پختہ ہو جاؤں، تاکہ رمضان میں دوڑنے والوں میں شامل ہو جاؤں، تاکہ رمضان میں جو نیکیوں کا موقع مجھے ملے میں اس میں بھاگنے والی بن جاؤں. اگر صحت کے کوئی پرابلم ہے میں واک کرنا شروع کر دوں، میں اچھی ہو جاؤں تاکہ میں سجود اچھے سے کر سکوں، میں رکوع اچھے سے کر سکوں، صرف اور صرف اللہ تیرے لیے، تیری رضا چاہنے کے لیے. اگر آپ بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، بہت کھانا کا شوق ہے، ایک وقت کا کھانا کم کر دے اللہ کی محبت میں. میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کو اچھے سے اس کا وہ روح کو پاتے ہوئے کروں، میں مجبوری میں نہ رکھوں. اس چیز کو آپ کم کر دیں صرف اللہ کے لیے. دیکھنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایک اندر سے ایک مٹھاس کہہ لیں، ایک وہ عجیب سی کیفیت آپ کو آتی ہے جو آپ کو احساس دلاتی ہے کہ ہاں میں کچھ کر رہی ہوں، مجھے کرنے کا کچھ شوق ہے. اگر آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، میں اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی محبت کے اظہار میں رکھ رہی ہوں. میرے لیے بہت مشکل ہے، واللہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے روزہ رکھنا منڈے اور تھرسڈے کا، کیونکہ روٹین نہیں ہے. ارد گرد سارے کھا رہے ہیں اور گھر کا مین بندہ ہی میں ہوں. میں نے سب کو کھلانا بھی ہے، سب کو پلانا بھی ہے، میں نے واشنگ اپ بھی کرنی ہے، میں نے سارا کچھ کرنا ہے، اسمیل بھی مجھے آ رہی ہے، مجھے بھوک بھی لگے گی. پھر کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں احسان کا لیول ہی تو تقویٰ ہے نا. یہ کرائٹیریا فٹ کرے گا مجھے اللہ سے تقویٰ ہے، اللہ سے مجھے محبت ہے، میں اس کا دعویٰ کرتی ہوں.
صبح فجر کے ٹائم 10 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکتی, مجھے اتنی نیند ہے, اتنی تھکاوٹ ہے, میں نہیں اپنے آپ کو تھکاؤں گی تو محبت کا اظہار کروں گی نا. دیکھیں بچوں کی محبت میں تھکتے ہیں نا, ہاں تب بھی اٹھ کے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے اپنے بچوں کی خدمت کرنا, اپنے میاں کے پسند کی چیز بنانا. میں کرتی ہوں, شوق سے کرتی ہوں. کوئی مجھے اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے, مجھے کرنا ہے. میں نے وہ ایک یہاں پہ تسلیم کر لیا ہے, اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے, میں کر رہی ہوں. تھک ٹوٹ کے چور ہو جاؤں گی, بچوں کو سنا بھی دوں گی, کسی کو احساس نہیں بھی ہوگا, لیکن پھر بھی میں کروں گی. کرتے ہیں نا ہم. ہاں یہی کام اگر اللہ سے محبت ہوگی تو میں کروں گی. میں رات کو اٹھوں گی, مجھے نیند آ رہی ہے, پھر بھی میں نیند آئے تو کہتے شاور کر لو نا, اٹھ کے ذرا پانی ڈالو اپنے جسم پہ, مسواک کرو. جب آپ مسواک کرتے ہیں نا تو آپ چالو طبق آپ کے روشن ہو جاتے ہیں, کر کے دیکھنا. جب آپ بیڈ میں ہوتی ہیں دل نہیں کر رہا ہوتا اٹھنے کو, لیکن جب آپ سون آپ پاؤں باہر نکالتے ہیں آپ فریش ہو جاتی ہیں. آپ یقین کر کے دیکھیں, بیڈ میں ہوتے ہیں, الارم لگا ہوا ہے, کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے محبت کو یہ شو کرنے کے ایسے طریقے ہیں جو آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے. منڈے کا روزہ رکھا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اینی ون. تھرسڈے کا روزہ رکھا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اینی ون. بٹوین یو اینڈ اللہ. چھپا کے رکھیں, میری نیکیاں ہیں, میں کیوں دوسروں کو بتاؤں. ہاں میں دوسروں کو ترغیب دے سکتی ہوں, آپ بھی کریں. صبح اٹھنا ہے, تہجد سارے سو رہے ہیں, وہ بات نہ کرنا وہ صحابہ والی کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں تو سو رہا ہے. ہاں وہی نا کہ کچھ ٹائم کے لیے الارم لگائیں, پھر اس کے بعد اتنی عادت بن جاتی ہے کہ آپ کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. اب ہاں آنکھ بھی کھلے گی, آپ کو ایک قسم کی کیفیت بھی آتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے, میں ڈھیٹ ہو کے لیٹی رہتی ہوں, نیند نہیں آ رہی ہوتی, آنکھیں بند کرنے کر کے سونا چاہ رہی ہوتی ہے, پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ہوتی, گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اٹھ ہی جاؤں, 2 نفل پڑھ ہی لوں, چلو میں اللہ سے محبت کرے. کسی کو نہیں پتا آپ نے کیا مانگا, کسی کو نہیں پتا آپ روئے, کسی کو نہیں پتا آپ نے اٹھ کے 2 نفل پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں. بٹوین یو اینڈ اللہ. کوئی دن میں ایک ایسا کام ضرور کریں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو, اور یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے آپ کو سپردگی دے دی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا امانت اس میں تو وہ ضائع نہیں نہ کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا, بزرگوں کو سنتے ہوئے سنا تھا, اتنی دفعہ کلمے پڑھ لیں اور اس کو اللہ کی ہاں امانت کر دیں. روز صبح اٹھ کے کلمہ پڑھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ امانت ہے اور تو امانت میں خیانت نہیں کرتا, مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب کر دے. میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, ڈونٹ ٹیل ادر پیپل. میں اپنی محبت کا اظہار اللہ سے جیسے مرضی کروں. بچہ ماں سے کیسے کرتا ہے, لپٹ لپٹ کے کرتا ہے نا, رو رو کے, اور ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے نا. اگر دل نہیں بھی مان رہا تو میں کہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میں نے تیرے لیے خالصتاً پڑھا ہے, لیکن یہ امانت ہے, مجھے مرتے وقت یہ کلمہ نصیب کر دینا. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نہیں کرے گا؟ پورا یقین اور ہمہ دعویٰ ہونا چاہیے. ضروری نہیں میں اعلانیہ کروں, میرے دل میں یہ ایک چیز آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے میں اونچی کروں کہ کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں دل ہی دل میں پڑھ رہی ہوں, لیکن عادت تو بنائیں. یہ جو نفل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری محبت میں پڑھا ہے, میرا دل نہیں کر رہا تھا, مجھے نیند بڑی پیاری تھی, صرف صبح اٹھی ہوں, شاور لیا ہے, اسی لیے میں نے لیا ہے کہ میں فریش ہو جاؤں, میں پاک صاف ہوں تیرے لیے, تیرے سامنے حاضر ہونا, تیرے آگے سجدہ کرنا تھا. 2 سجدے, صرف 2 سجدے کر لیں, صرف 2 نفل پڑھ لیں, 8 10 12 نہ پڑھیں, اتنا ٹائم نہیں ہے, نہیں پڑھ سکے, نہیں جلدی اٹھ سکے. تو کیا یہ اللہ کی محبت کو ظاہر کرنا پڑے گا, شو کرنا پڑے گا, جسٹ بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اینی ون. تو یہ تقویٰ ہے, یہ احسان ہے.